اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک کا نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اور عزیزو، میں نے یہ 2-3 صورتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ میرا موقف نقطہ نظر انہی کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ العصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے غور و فکر کے مطابق سب سے بڑی قسم والعصر کہہ کے انسان کو یقین دلانے کے لیے یہ کھائی ہے، صرف ہماری انسانوں کی یقین دہانی کے لیے۔ اور اس میں سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ اس میں پوری انسانیت آ گئی۔ وہ انسان جس کو اپنا خلیفہ بنایا زمین پر، جس کو اشرف المخلوقات بنایا، جس کو احسن تقویم سے بنایا، یہ سب خوبیوں کے باوجود اللہ نے کہا کہ انسان خسارے میں ہے۔ اس سے خسارے سے نکلنے کی ایک شرط رکھی، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ اس کے بعد دنیا کے سارے انسان یعنی مخلوق انسان 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، 2 گروہوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایمان لانے والے، ایمان نہ لانے والے۔ ایمان نہ لانے والے خسارے میں ہیں، اس کو جو مرضی انسان کہتے رہے، انسان ہوگا۔ لیگل طور پہ جب کوئی اپنے آپ کو اولین حیثیت پہ انسان کہے گا اور نمبر 2 پہ اپنے مسلمان کہے گا تو انسان کے نیچے مسلمان آ جائے گا۔ تو اس طرح سے انسان جو ہے اس کو اللہ نے خسارے میں کہا ہے۔ خسارے سے نکلنے کی اولین شرط جو رکھی ہے وہ ہے آمنو، ایمان لانے والے۔ پوری دنیا کی انسانیت، پورے انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والے۔ اور اللہ نے ایمان لانے والوں کو مسلمان کا نام دیا ہے، اور جو ایمان نہ لانے والے ہیں ان کو کافر کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں۔ کافر ہوتا ہے یا منکر ہوتا ہے۔ مسلمان کے اندر ہی مشرک بھی ہوتا ہے، منافق بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری خوبیاں جو ہوتی ہیں نا، ظالم بھی ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ دوسرا تو کافر ہو گیا، اس کو تو حساب کتاب ہی علیحدہ ہو گیا، باقی ساری چیزیں مسلمان کے ساتھ ہیں۔ اس طرح سے مسلمان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا کہ مسلمان کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، قرآن بھیجے اور سارے کتابیں بھیجی، سارا کچھ، وہ سب مسلمان ہی تھے اپنے اپنے دور میں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو تکمیل کیا، دوسری اصطلاح جو بڑی اہم چیز ہے، ایک تو ہے مسلمان کا ہونا، ایمان لانا۔ اس کے لیے مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کلمہ توحید، کلمہ شہادت کے اوپر اس کو مسلمان ہوتا ہے، انسان سے بدل کے مسلمان کی حیثیت میں آتا ہے۔ اب آج کے دور میں میرے غور و فکر کے مطابق ہم روایتی مسلمان ہیں، سارے کے سارے۔ ہوگا کوئی اللہ کا بندہ، لیکن ہم باقاعدہ مسلمان نہیں ہوئے، باقاعدہ مسلمان نہیں ہوئے۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ میں فلاں دن باقاعدہ طور پہ کلمہ شہادت پڑھ کے میں مسلمان ہوا تھا، یعنی اس کی پہلی شرط کلمہ شہادت کی ہے لا الہ،
اس پہلی شرط کا پہلا جملہ ہے لا، دوسرا ہے الہ. سب سے پہلے اس پہ کاربند ہوا تھا. اس کے بعد نمبر 2 آتا ہے اللہ محمد رسول اللہ. یہ بعد کی بات ہے. پہلی شرط کے اوپر لا الہ کے اوپر ہم نے کسی نے الہ کو، ہر الہ کو سوچ سمجھ کے پہچان کے لا نہیں کیا ہوا. آج لا نہیں کیا ہوا. اکثر کسی سے پوچھو کہ آپ مسلمان کب ہوئے تھے، وہ کہے گا آپ کو میں پیدائشی مسلمان ہوں. وہ روایتی مسلمان ہوتا ہے، پیدائشی ہوتا ہے. باقاعدہ طور پہ الہ کو لا نہیں کیا، کیونکہ الہ بہت سارے ہیں، الہ کی پہچان ہی نہیں ہمیں، تو ہم لا کرنے کے اہل نہیں ہیں. مجھ سے اتفاق سے میں اس نقطے پہ بہت 15-20 سال سے قائم مقائل ہو چکا ہوں. مجھے کوئی حل نہیں مل رہا اس کا. میں خود کو بھی مسلمان نہیں سمجھتا پورا. میں اپنے آپ کو مشرک سمجھتا ہوں کہ مشرک ہوں. اور یہ ایسا مشرک جیسے ہم سارے لوگوں کو لکڑیوں کا ایک گٹھا لیں، اس کو رسی سے باندھ دیں. وہ رسی لکڑی اندر سے کوئی کھسک نہیں نکل نہیں سکتی جب تک کہ گھر سے رسی ڈھیلی نہ کی جائے. وہ جو رسی ہے جس سے باندھا گیا وہ شرک کی رسی ہے. آج دنیا میں سارے مسلمان اس شرک سے بندھے ہوئے ہیں، اس رسی سے بندھے ہوئے ہیں. کوئی بھی اپنے طور پہ باقاعدہ طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا میں مسلمان ہوں. اور پھر اس کو یہ بتانا پڑے گا اس نے ہر الہ کو پہلے لا کیا ہے، اور اس کو یہ بتانا پڑے گا وہ کس الہ کو جانتا ہے، الہ کو پہچانتا ہے، اور اس نے اس کو لا کیا ہے. آج ہمارا الہ جو ہے نا وہ اللہ جب ہم کرتے ہیں اللہ نکل گیا بیچ میں سے، کیونکہ الہ کے بعد اللہ کہتے ہیں سوائے اللہ کے. جس خطہ زمین کے اوپر رہ رہے ہیں، جس بھی کوئی بھی مسلمان، اس خطے کے اوپر ایک آئین نافذ ہے، ایک قانون ہے، وہ بھی شریعت ہے. اس آئین کو بنانے والے جو ہے نا وہ انسان ہے، مسلمان نہیں اپنے آپ کو کہتے. لیگل کتابوں کے اندر، لیگل تعریف کے اندر کہیں بھی دنیا کے کسی مذہب میں وہ بحیثیت مسلمان ووٹ نہیں ڈالتے، بحیثیت مسلمان وہ نہیں اپنے آپ کو اس کے ملک کے باشندے سمجھتے. ملک کے ایک خطہ جس کا نام ملک ہے اس کا نام رکھ دیا. فرض کیجیے پاکستان ہے. پاکستان کے آئین کے دیکھیں کہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل نمبر 1 کے اندر لکھا ہے کہ ان علاقوں کو پاکستان کہا جائے گا. علاقوں کا نام ہے پاکستان، زمین کے خطوں کا نام. ان خطوں میں رہنے والے سارے لوگ ان کو کہتے ہیں پیپل آف پاکستان، پاکستان کے لوگ. اب جب دیکھیں جو پاکستان کا آئین بنایا ہے اس کی جنہوں نے قرارداد مقاصد، پہلی قرارداد مقاصد لکھی گئی ہے، یہ 12 مارچ 1949 کو پاس ہوئی ہے. اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب تھے، مولانا مودودی صاحب جیل میں تھے، ان سے اپروول لی گیا، انہوں نے اس کو پاس کیا تھا. اس کا پہلا فقرہ ہے where the sovereignty over the entire universe belongs to Allah Almighty alone، کہ کل کائنات کے اوپر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی حاکمیت ہے. یہ کل کائنات پہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی حاکمیت ہے، اس کی گہرائی میں جائیں، یہ اللہ کی تکوینی حاکمیت ہے. یہ اس وقت بھی موجود تھی جب انسان کا نام و نشان نہیں تھا کائنات کے اندر. اب بھی ہے، اس وقت بھی یہ تکوینی حاکمیت اللہ کی کل کائنات میں موجود تھی. تو اس کو ہر انسان مانتا ہے. صرف مسلمان پیدا کرنے، خلیفہ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے، شریعت پیدا کرنے کے لیے، اپنی شناخت کے لیے، اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو کہا یہ خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، جب تو ایمان نہ لائے. ایمان لانے کے بعد وہ باقاعدہ مسلمان ہوتا ہے، اللہ کا تابع فرمان ہو جاتا ہے. اب جو مسلمان نہیں ہوئے وہ تو گئے، نکل گئے، کفر میں چلے گئے. اب جو مسلمان ہیں ان کے لیے اللہ نے اپنے دین کو تکمیل کیا ہے. اب سب سے بڑی اصطلاح قرآن میں جو غور و فکر کیا گیا وہ دین ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بات کو کہا کہ میں نے اس کو تکمیل کیا، اور کسی بات کو اللہ نے قرآن میں تکمیل نہیں کہا. الیوم اکملت لکم دینکم، اور اس کا نام اسلام رکھا. صرف دین کو تکمیل کیا.
لیکن دین کیا چیز ہے جو اس دن تکمیل ہوا تھا، اس پہ اللہ نے توفیق دی. میں نے بہت غور کیا، کئی سال تک غور کیا. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی جو علماء کرام کہتے ہیں. میں کسی عالم سے پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے اللہ نے خود غور و فکر کی توفیق دی. میں غلط بھی ہوں، گناہ گار بھی ہوں، سب کچھ ہو سکتا ہوں، لیکن میں 15-20 سال سے اس پہ قائل ہوں. آج تک میں نے بڑے بڑے اس بات کی ہے، کسی نے کوئی مجھے اس پہ بات نہیں کر سکا، میرا جواب نہیں دے سکا اس بات کا کہ دین کیا چیز ہے، اس دن کیا تکمیل ہوا تھا جس دن تک دین تکمیل ہوا ہے. سب عام لوگ کہتے ہیں دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. دین از اے وے آف لائف، دین از اے کوڈ آف لائف. دین ایک معاشرہ ہے، دین ایک تہذیب ہے. دین جو ہے اسی قسم کی باتیں دین کو کہی جاتی ہیں. یعنی اس کے لیے کوئی خاص فکس اصطلاح قائم ہوتی میں نے نہیں سنی. مجھے فکر تھی کہ غور و فکر تھی کہ آخر جو پاکستان بنا ہے، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. ہندوستان میں ہوتے ہیں پاک مسلمان بہت زیادہ ہوتے، طاقت ہوتے، سارا کچھ ہوتے ہیں. لیکن اس پہ غور کیا کہ ساری قائد اعظم کی، علامہ اقبال کی، لیڈروں کی تحریریں پڑھی، سب کو دیکھا. ایک نقطہ قائد اعظم کی بات میں بڑا گہرا سمجھا ہے. 2 نقطے ہیں. ایک تو اس نے کہا کہ پاکستان کا جذبہ محرکہ صرف اسلام تھا. پاکستان بنانے کا جذبہ محرکہ صرف اسلام تھا. یعنی پاکستان خطہ یہ اسلام کی، دین اسلام کے نظام کے قائم کرنے کے لیے بنایا گیا. ایک بہت کم لوگوں کی نظر میں ہوگی یہ بات. ایک جگہ اس نے کہا ہے کہ مذہب ہے، سب کچھ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن مسلمان اپنا ایمان نہیں بچا سکتا جب تک وہ اقتدار پہ فائز نہ ہو. مسلمان اپنا ایمان نہیں بچا سکتا جب تک اقتدار پہ فائز نہ ہو. آج دنیا میں کوئی مسلمان بھی اقتدار پہ فائز نہیں ہے. دنیا پہ کوئی مسلمان اقتدار پہ فائز نہیں. جو بھی ملک ہیں، بڑے ساون ملک ہیں، ان کے جو ہیڈ ہیں وہ اپنی قوموں کے نام سے ہیں. فرض کیجئے بڑا سے بڑا لیتے ہیں سعودی عرب. وہ سعودیہ کا جب لفظ آ گیا اور سعودی خاندان کی حکومت ہے، اس میں مسلمان کی حکومت نہیں ہے. مسلمان وہ مذہب کے طور پہ اپنے آپ کو مسلمان انڈیویجول ہیں، فراد ہیں. سسٹم جو ہے وہ سعودی خاندان کا ہے. اس لیے حاکمیت جو ہوتی ہے نا، وہ اس سسٹم کی ہوتی ہے جو قائم ہوتا ہے اس کا. وہ ہر پاکستان میں حکومت جو ہے وہ پیپل آف پاکستان کی ہے. پیپل آف پاکستان کا مطلب ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے خسارے والے کہا ہے. اس طرح سے ہم سارے کے سارے، اکثر میں مختصر کرتا ہوں بات کو، بات تو میری بہت لمبی گھنٹوں کی بھی ہو جاتی ہے ہاں جی، کہ ہم سارے کے سارے پاکستانی جو ہیں وہ آئین کے حساب سے ہم مسلمان نہیں ہیں. آئین ہمیں اولین حیثیت میں، قومی حیثیت میں مسلمان تسلیم نہیں کرتا. آپ نے لوگوں کو ساری تقریریں سنی ہوگی سیاستدانوں کی، علماء کی، وہ لفظ استعمال کریں قوم، ساری قوم میرے ساتھ ہے، قوم میرے ساتھ ہے، قوم میرے ساتھ ہے. آپ کسی شخص سے پوچھ لیں کہ جی قوم کا مطلب آپ کون سی قوم لیتے ہیں، کون سی، پاکستانی یا مسلمان، وہ نہیں بتا سکے گا. کیونکہ حاکم وقت جو قوم ہے وہ مسلمان نہیں ہے. دنیا میں کہیں بھی، کسی قانون میں بھی، کسی جگہ بھی 57 ملکوں میں مسلمان کو قوم کی حیثیت میں اقوام متحدہ نے تسلیم نہیں کیا. بڑا پوائنٹ ہے. مسلمان قوم کی حیثیت تسلیم نہیں کیے گئے. یہ ملکوں کے جو نام ہیں ان کے حساب سے پاکستانی، سعودی، کویتی، مصری، ہندوستانی، ان کے حساب سے قومیں تسلیم کی گئی ہیں. اقوام متحدہ کے جو 192 193 قومیں ہیں وہ اس نام سے ہیں. وہ لیگل سسٹم دنیا پہ حاکم وقت جو ہے اس وقت، وہ لیگل سسٹم جو ہے، نظام، وہ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، وہ حاکم وقت ہے. جو میں نے پہلے کہا کہ لکم دینکم ولی دین، سورۃ الکافرون کی آخری آیت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین 2 ہیں. لکم دینکم ولی دین، دین 2 ہیں. ایک وہ دین جو اللہ نے تکمیل کیا، دین اسلام. دوسرا وہ دین جو اس کے اپوزٹ سے باہر ہے، جو اس دین میں شامل نہیں، ان کا بھی ایک دین ہے. وہ ہے ان انسانوں کا جو ایمان نہیں لائے. الذین آمنوا کے بعد وہ دین اسلام میں ہوتے ہیں،
اور جو انسان ہے وہ دوسرے دین کے حامل ہے. ان کا دین ہے اقوام متحدہ یا سیکورٹی، اس کا ہیڈ ہے جو طاقت ہے اس کی اقتدار، وہ ہے سیکورٹی کونسل کا ادارہ جن کے پاس ویٹو پاور ہے. وہ ہے اس کا ادارہ، وہ اس کی ویٹو پاور ہے، وہ طاقت ہے دنیا میں، وہ اقتدار ہے. اور انہوں نے جو اقوام متحدہ نے جو فیصلہ کیا پاکستان کے آئین کی پہلی بات تو میں نے پہلی اقوام اس کی قرارداد مقاصد کی بات بتائی آپ لوگوں کو کہ اس میں لکھا ہے ویئر دی ساورٹی ان کل کائنات پہ اللہ کی اعلیٰ کی حاکمیت ہے. اس میں بات لکھا ہے کہ لیکن اس اللہ نے جو پاکستان کو اقتدار دیا ہے، اقتدار کو پاکستان کے دیش سے منسوب کیا ہے، یعنی زمین کے خطے کے ساتھ. یہ پاکستان کو اقتدار نہیں دیا جاتا، اقتدار اللہ لوگوں کو لیے رکھا ہے. اللہ اقتدار مقتدر اعلیٰ خود ہے، اور اس نے اقتدار کی نمائش کے لیے مسلمان الذین آمنوا کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، انسان کے ساتھ شرط لگائی کو ایمان لائے. اور اسی لیے ہے اولو الامر منکم، ان کا کہنا مانو جو آپ میں سے، اولو الامر منکم مسلمانوں میں سے جو حاکم وقت ہوں. آج مسلمانوں میں سے حاکم وقت کوئی نہیں ہے، کوئی حاکم وقت مسلمان نہیں، مسلمان حیثیت میں، وہ پیپل آف دا کنٹری کی حیثیت میں مسلمان ہے. اس لیے ہم جو ووٹ ڈالتے ہیں یہ لگاتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ اس کے اوپر بڑے بڑے عالم دین جو ہیں، فرض کیجئے بڑے بڑے عالم دین، اس سے بڑے کون ہو گئے؟ مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مفتیان نظام، یہ سارے سمجھے نا. ان کے والد صاحب محمد شفیع صاحب جنہوں نے معارف الکرام تفصیل لکھی ہے، انہوں نے بھی ووٹ کو جائز قرار دیا ہوا ہے. لیکن ابھی پچھلے 2 سال پہلے ایک فتویٰ لکھا گیا ہے، اس کا نام ہے پیغام پاکستان. وہ فتویٰ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی، اس کے ڈپٹی ان کے ڈائریکٹر ہیں شعبہ ریسرچ کے زیاد صاحب شاید، انہوں نے ایک سیمینار کروا کے اس کے اندر وہ فتویٰ لیا. اس کے اندر پاکستان کے 1700 کے قریب مفتیان ہیں اور 39 مفتیان اعظام ہیں. مفتیان اعظام سارے پاکستان کے سارے مفتی اعظم جتنے ہیں سب اس کے شامل ہیں. انہوں نے فتویٰ جو دیا ہے اس کا پہلا فقرہ میں یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا پاکستان پہلا سنٹر کیا پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے؟ انہوں نے کہا کہ آئین کے حساب سے پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. جی جب میری علم میں آئی بات، کسی نے بتایا کہ جی یہ چیز ہے، میں نے اس کو دیکھا. میں نے ان سب کے جو مفتیان اعظام تھے ان میں سے جن کے ایڈریس مل سکتے تھے میں نے لیے، ان میں سے 32 کے ملے. باقی میں لینے زیاد صاحب کے پاس گیا اسلام یونیورسٹی میں، انہوں نے پڑھائی نہیں دی. میں نے ان 32 کو رجسٹرڈ لیٹر بھیجے، رجسٹرڈ لیٹر کہ میں آپ کے اس فتویٰ سے اتفاق نہیں رکھتا، میں اختلاف کرتا ہوں. اور میں نے دلائل دی ان کو کہ میرے یہ دلائل ہیں، آپ ان کے اوپر مجھے جواب دیں. پہلی شرط کہ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کسی ملک کے اسلامی ریاست ہونے کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ٹھیک، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ یا پھر آپ کا پہلی 3 شرطیں بتا دیں کسی ملک کے بھی اسلامی ہونے، کسی ریاست کے اسلامی ہونے کی. آپ نے کہا یہ اسلامی ریاست ہے، وہ شرطیں بتائیں کیا ان پہ پاکستان پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. اس کا ایک کے سوا کسی مفتی کا، مجھے مفتی اعظم کا جواب آج تک محصول نہیں ہوا. اور رجسٹرڈ لیٹر ہے، رجسٹریاں میں نے کی ہوئی ہیں، وہ میرے پاس پڑی ہے، سارا کچھ نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے باتیں ہیں وہ آپ کو یہ معمولی سی باتیں نہ لیں، یہ ذہن نشین کریں کہ آج ہم جو ہیں، میں تو سمجھتا ہوں میرے پاس اللہ کے ہاں یہ کہنے کو کوئی جواب نہیں ہے کہ میں مسلمان تھا. جب اللہ پوچھے گا من دینوں کا، میرے پاس میں کہوں دین اسلام دنیا میں آج اپنی عملی اور فعلی یعنی ورکنگ حالت میں قائم نہیں ہے. دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تکمیل ہوا ان کے اوپر، اور انہوں نے اس امت کے سپرد کیا مکمل ورکنگ حالت میں. اب اس امت کا جو ان کی امت ہے، ان کا کام تھا اس دین کو جاری ساری اور قائم رکھتے.
یہ دین آہستہ آہستہ اللہ کو بھی پتہ تھا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیسا ہونے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا. یہ ہمارا جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو اور مسلمان قوم سمجھتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، ہمارا امتحان ہے کہ ہم کیا جواب دیں گے کہ من دینوں کا دین کیا تھا. جب دین کی یہ پتہ نہیں ہے کہ دین کیا تھا، دین کی جو یہ کہتے ہیں کہ دین کا مکمل ضابطہ آتا ہے، اس پہ جب غور کیا گیا تو پتہ چلا مجھے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے شعور دیا اس کے اوپر کئی سال تک غور کیا تو مجھے پتہ چلا ضابطہ جو ہوتا ہے وہ محض تحریر ہوتی ہے یا لفظ ہوتے ہیں. ضابطہ ہوتا ہے، تحریر لفظ ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کو نافذ کرنے والی انسان جسم کے ساتھ موجود کبھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی قوت نافذہ کے عہدہ کے اوپر جس کو اللہ نے خلیفۃ اللہ بنایا انسان کو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن حیثیت تھی جب اللہ کے رسول، اللہ کے نبی اور خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے جبل عرفات پہ لیکچر دے رہے تھے. اور جب تکمیل دین کی آیت اتری ہے، اس کے بعد رسالت اور نبوت ختم کی گئی ہے. رسالت اور نبوت ختم کی گئی ہے، خلیفۃ اللہ کا عہدہ خالی ہوا تھا، وہ ختم نہیں ہوا تھا. اس کا پتہ بھی نہیں تھا اتنا زیادہ. یہ اتنی غیب کی بات تھی کہ اس کو اللہ نے غیب میں رکھا تھا اپنے طور پہ، کیونکہ یہ خلافت جو بعد میں قائم ہونی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ نے اپنے طریقہ کار پہ قائم کرنی تھی، تاکہ اگر اس کا کلیئر کٹ کر دیا جاتا کہ ایسے خلافت کرنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جاتا اور کوئی جھگڑا نہ پڑتا. آج تک لوگ اس کے اوپر خلافت قائم کرتے آتے اور کہتے جی آپ نے تو بتایا تھا اس لیے ہم نے اس طرح خلافت قائم کرتے، اب غلط ہوا صحیح ہوا، بات ہو وہ بات ہوگی. کیونکہ جب خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت سارے جڑے کابرین صحابہ تھے اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب و تکفین میں لگ گئے. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ اولین کام خلافت کا ہے تو اس کو نہ کرتے، وہ خلافت کو کرتے. اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کیا، اس وقت حالات پیدا کیے، وہ لگے تھے تہذیب و تکفین میں. ادھر سعد بن ثقیفہ بن سعد، ابو سعد کے ثقیفہ کے اوپر انہوں نے خلافت کا چناؤ کر دیا اپنے قبیلے کے طریقہ کار کے اوپر، جو پہلے قبیلے ہوتے تھے چنتے تھے. یہ حالات جو ادھر پیدا ہوئے یہ کسی مذہبی نقطہ نظر سے پیدا نہیں ہوئے تھے یا دینی نقطہ نظر سے، یہ ان کا قبائلی نقطہ نظر سے پیدا ہوئے تھے. لیکن اصل طریقہ تھا اللہ نے یہ حالات ادھر پیدا کیے، ادھر جو تدفین ہو رہی تھی. دو کام ایٹ اے ٹائم دین میں ہو رہے ہیں، دو کام پیرل ہو رہے ہیں. اب کوئی سوال کرے علماء سے کہ یہ بتائیں کہ وہ ان میں سے دو کام جو ہیں یہ کیوں ہوئے ہیں، ان میں پرائورٹی 1 کام کیا تھا؟ سب نے ادھر رجوع نہیں کیا، سب نے ادھر رجوع کیوں نہیں کیا؟ کوئی نہیں اس کی وجہ نہیں بتا سکتا کہ کیوں ہوا. اللہ نے غور و فکر دیا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مشیت سے اپنے طریقہ کار پہ یہ حالات پیدا کرنے تھے کہ ادھر یہ ہونا تھا ادھر ہو، تاکہ ادھر کسی نے جا کے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ ادھر تو یہ خلیفہ چنا جا رہا ہے، آپ تدفین کر رہے ہیں. تو ادھر سے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا. تدفین کا کام انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کے حوالے اور حضرت علی کے حوالے کیا، کیونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں کو لے کے وہ ثقیفہ بن سعد کی طرف چل پڑے. اب اس کے اوپر عام لوگوں کا، سیکولر لوگوں کا، عام مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا بڑا تضاد ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اقتدار کے لیے چلے، اپنے اقتدار کے لیے، حالانکہ اللہ نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ یہ کام امپورٹنٹ نہیں، وہ اولین کام ہے. ان کو پہلے نہیں پتا تھا، تبھی وہ ادھر لگے تھے. ان کے نزدیک نبی کی تدفین اولین دین کا کام تھا اس وقت، لیکن اللہ نے کہا اس سے امپورٹنٹ کام وہ ہے، عہدہ خالی ہوا ہے وہ ہے. ہاں وہ ہے. تو وہ ادھر سے نکلے، ادھر چلے. اب اگر علماء کرام کہتے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ آتا ہے تو اس میں وہ اقتدار کا پہلو شامل نہیں آتا. وہ ضابطہ تو پورا تھا، ضابطے میں کوئی کمی نہیں ہو رہی تھی طریقہ کار میں،
ضابطے کے حساب سے سب سے پہلا کام جو تھا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر و تفہیم تھی، بے شک وہ تھا. لیکن وہ نیا کام پیدا ہو گیا. اب علماء سے پوچھا جائے کہ ضابطے میں تو وہ کام تھا، یہ جو نبی کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے 2 صحابہ کے ساتھ ادھر قدم چھوڑ کے ادھر قدم اٹھایا، یہ قدم دین کے اندر تھا یا دین سے باہر تھا؟ جی کیونکہ وہ تو اگر دین کا کام ہوتا تو پہلے ادھر لگتے، وہ تو لگے تھے دفین کی طرف. تو وہ یہ اس چیز کے اوپر سینکڑوں لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ وہ تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ اپنے اقتدار کے لیے گئے تھے، وہ دین کا کام نہیں تھا. اسی لیے اس کو کہتے ہیں، اس کو نکال دیا باہر آگے آ کے، اس کو کہہ دیا سیکولرزم. اقتدار کو سیکولرزم بنا دیا، باقی جو کام ہو رہا ہے اس کو مذہب کہہ دیا. یہ ہے مذہب اور سیکولرزم کی تقسیم آج جو چل رہی ہے. ستم ظریفی ہائے ہائے کمال کا، ہیں جی کمال کا. آج جو تقسیم چل رہی ہے مذہب اور سیکولرزم کی، دنیا کا پاکستان ہر مسلمان سیکولر، ہر ملک سیکولر ملک ہے، سیکولر اس کا گروپ کا لوگوں کی حیثیت میں پیپل آف دا کنٹری، وہ بحیثیت مسلمان اقتدار نہیں ہے. مسلمان کا اقتدار جو ہے نا وہ اس کو آہستہ آہستہ 4 خلیفہ راشدین کہلاتے ہیں. انہوں نے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، علیکم بسنتی سنت خلفاء راشدین، یہ بڑی اہم حدیث ہے. علیکم بسنتی یعنی ہمیں کہا کہ دانتوں سے پکڑو مضبوطی سے اس کو. وہ ہدایت یافتہ تھے، ان کی ہدایت کو، اس کو دانتوں سے پکڑو، ان کی سنت کو نہ ترک کرنا. اور دیکھا جائے تو خلافت کا قائم کرنا سب سے پہلی سنت ہے خلفاء راشدین کی. بے شک ہے جی، جو پہلے خلیفہ نے قائم کی وہ طریقہ کار اٹال ہے خلفاء راشدین کی خدا ہے. اگر وہ حالات ماحول نہ ہو تو دوسرے خلیفہ نے جو کیا وہ دوسری سنت بن گئی. جزاک اللہ. ہیں جی، اگر وہ بھی حالات نہ ہو جو تیسرے خلیفہ نے کیا وہ تیسری سنت بن گئی. اگر وہ بھی حالات نہ ہو جو چوتھے خلیفہ نے، اس لیے 4 سنتیں ہیں خلافت قائم کرنے کی، خلافت قائم کرنے کی. اور ان میں سے سب سے آج کے دور میں جو فٹ بیٹھتی ہے، کیونکہ نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد وہ ماحول نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا میں اس پر ریکمنڈ کرتا ہوں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ اس وقت میرے نزدیک یہ خلافت کے اہل ہیں. ان کو لوگوں آپ سے رائے دی تھی انہوں نے کہ ان کو آپ بہتر ہو تو خلیفہ بنا لینا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو ان کو لوگوں نے کہا اب وہ کسی کو خلیفہ نہیں بنا رہے تھے، کہتے مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا اس قابل. لوگوں نے بڑا زور دیا کہ آپ کے بعد تو یہ فتنہ ہو جائے گا. انہوں نے 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا دی جن کے ہیڈ تھے عبد الرحمن بن عوف، یعنی سمجھنے وہ الیکشن کمیشنر بنا دیے. انہوں نے کہا یہ 6 کے 6 آدمی اب خلافت کے اہل ہیں، لیکن ان میں اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر کو شامل کیا کہ یہ بھی اہل ہے لیکن اس کو خلیفہ نہیں بنانا. اس طرح سے انہوں نے وراثت میں خلافت کی کلا کرتا، یہ بھی سنت بن گئی. جی، اس سنت کی نفی ہوئی جا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر، کیونکہ وہ ان کا وقت جو تھا نا ٹائم نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال تھا صرف. اس سے پہلے جو 40 سال گزرے تھے، 30 سال جن کے صحابہ کے، وہ تو اتنا کچھ جانتے تھے، اتنا علم تھا، اتنی غور و فکر تھی. ان کا 3 سال تھا، اس کے اندر جو انہوں نے کیا تو وہ ان کے علم ان کی بہت لمیٹڈ تھی. انہوں نے اس کے اندر جن صحابہ سے مشورہ لیا، کچھ کیا، وہ بھی اس طرح. تو وہ 3 سال کا وقت تھا. ان کو جب اتنی عرصہ وہ رہے، وہ بڑے قابل تھے، ٹھیک ٹھاک تھے ماشاءاللہ. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یزید کو نامزد کر دیا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو خلافت نے کہا تھا میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنانا، اس سنت کی بائی پاس ہو گئی. ہے جی، وہاں سے اسلام جو ہے نا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، مذہب اور سیکولرزم میں. اقتدار علیحدہ ہو گیا، اور علماء کرام نے، دانش جو انہوں نے مدرسے سنبھال لیے، اسلام کو محفوظ کر لیا.
قرآن اور سنت کو محفوظ کر لیا, ان کی تفسیروں کو کر لیا, حدیثوں کو کر لیا, انہوں نے ان پہ زور دیا تاکہ علم کم محفوظ ہے. وہ آج تک اس کو لے کے چلتے آ رہے ہیں, اور وہ مذہب جو ہے اس کو ہم اس کو لیے بیٹھے ہیں. اور اقتدار جو چلتے سیکولر اقتدار چلتے جب سلطنت عثمانیہ پہ ترکی میں پہنچا, وہاں اتا ترک نے کمال بالکل ختم کر دیا. اس دن کے بعد آج دنیا میں اسلامی حکومت, اسلامی اقتدار کوئی نہیں ہے. ہم جو ہیں ہم اقوام متحدہ کی طاقت کے نیچے دین طاغوت کے اندر اپنے آئین بناتے ہیں اور اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. ہم مسجدوں میں 5 ارکان مسجد اسلام کے پورے کر رہے ہیں. لا الہ الا نہیں بیچ میں, ہم اللہ محمد رسول اللہ پہ ساری ان کے قرآن کی, حدیث کی, تفسیروں کی, حدیثوں کی سب پورا عمل ہو رہا ہے مدرسوں میں, علماء مفتیان نظام پہ سارا کچھ. لیکن لا الہ پہ کوئی مفتی اعظم یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ الہ جو اقوام متحدہ ہے یہ اس کا ہمارا جو انتخاب کا طریقہ کار ہے یہ اس نے دیا, ہمارے ووٹ میں جو پکڑایا ہے طاغوت کا ووٹ ہے پکڑا ہوا ہے, جو ہم اس کے خانے میں اس کے کہنے کے مطابق جا کے ڈالتے ہیں. اس لیے یہ ہمارے لیے ایک تو ہے صرف دین کا قائم نہ ہونا, ایک ہے دوسرے دین کو قائم کرنا. دوسرے دن کو قائم کیا گیا ہے, دوسرے دین کو قائم کرنا اور اس کی اطاعت کرنا. ہاں وہ دوئی ہے. آج ہم دوسرے دین کو قائم بھی کرتے ہیں, اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں, اس کے نیچے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے میں تو اپنے آپ کو کھلا مشرک سمجھتا ہوں, اور میرے پاس اس شرک سے نکلنے کی میں نے یہ سوال اٹھایا. حرم شریف کے اندر ایک مولانا شیخ صاحب خیر محمد مکی صاحب ہیں, مکی صاحب یہ بڑے مشہور ہیں, مکی صاحب ان سے یہ سوال اٹھایا. وہ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے چپس کے اٹھے کرسی سے کر کی طرف چل دیا. میں نے کہا جی میں مشرک ہو رہا ہوں, یہ میرا شرک ہے. وہ سارے سال ہر روز وہاں درس شرک بھی دیتے ہیں, مجھے شرک سے نکالے. اولول امر منکم, جو حاکم وقت ہو وہ اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے کہیں, مسلمان کی حیثیت سے حاکم وقت ہو, شخص نہیں. فرض کیجیے پاکستان کے آئین کے اندر گڑبڑ یہ ہے کہ دو جو عہدے ہیں وہ مسلمان کے لیے رکھے گئے ہیں, وزیر اعظم کا, پریزیڈنٹ کا. عہدے مسلمان کے لیے ہیں, عہدے مسلمان نہیں ہیں. فرق نہیں ہے, آپ کسی کو سمجھیں گے, نقطہ نہیں سمجھیں گے. عہدے مسلمان نہیں ہیں. مسلمان اس کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے, کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا, لیکن کرسی مسلمان نہیں ہے. اس کا کلم مسلمان نہیں ہے, اس کا حکم مسلمان نہیں ہے. وہ کیونکہ اللہ رسول کے نہیں ہوگا, اس کا حلف ہے, 2 حلف ہیں ان کے رکھے ہوئے. پہلے حلف میں ہے کہ میں بالکل پکا مسلمان ہوں, میں پریزیڈنٹ کا اور وزیر اعظم کا. پہلا 2 باقی کسی کا حلف پہ ایسا نہیں ہے. ان کے حلف میں پہلا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں, یہ ہوں وہ ہوں, یہ جیسے قادیانی کا یہ نہیں وہ نہیں سر. دوسرے میں شروع ہوتا ہے آئی ایز اے پرائم منسٹر یا آئی ایز اے پریزیڈنٹ. وہ عہدے کا حلف ہے, وہ ہے مکمل آئین کی اطاعت پیروی. ایسے ہی یہ اس پہ جو غور کرتے ہیں وہ عدالتوں کی اونچی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو پتہ ہے. یہ کئی وکیلوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا یہ بات, جو گہرائی میں سوچتے ہیں, جی جو گہرائی میں سوچتے ہیں. ہاں, اور دوسری شرط وہ کہتے ہیں جی اسلام ہے, وہ پاکستان اسلام ہے. ان کا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ میں پاکستان کے آئین کے مطابق پورے ہر چیز کی پوری ایمانداری سے کروں گا, پاکستان کے آئین کے. اب آئین بنانے والا کون ہے, آئین کس کا ہے؟ آئین کا ہے بنانے والا ناؤ دیئر فار وی دا پیپل آف پاکستان فرام اوور چوزن ریپرزینٹیٹیو. پاکستان اور ان کے نمائندے پیپل آف پاکستان وہ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں, قرآن اور سنت کو نہیں مانتے. ان کے احکامات پیپل کا لفظ جو ہے نا, کیونکہ بھگوان داس بھی اللہ کو مانتا تھا, اور سب سے بڑی بات ابو جہل اللہ کو پورا مانتا تھا.
ابو جہل اللہ کو مانتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سارے اسلام جو اس وقت تھا اس کے ارکان ادا کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے رو رو کے گیا تھا۔ جنگ بدر میں دونوں پارٹیاں اللہ کو ماننے والی تھی، جنگ بدر میں دونوں پارٹیاں اللہ کو ماننے والی تھی، صرف ایک پارٹی جو ہے ابو جہل کی وہ اللہ کے رسول اور قرآن کو نہیں مانتی تھی، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے رسول اور قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ وہ جو ان کا اللہ ہوتا ہے ماننے والا کا، وہ ان کا تصوراتی اللہ ہوتا ہے، وہ مشرکانہ اللہ ہوتا ہے۔ اور جو پیپل آف پاکستان نے کہا ہے کہ لکھا ہے کہ اس اللہ نے پاکستان کے لوگوں کو جو اقتدار دیا ہے وہ اس کو ایک مقدس امانت سمجھ کے استعمال کریں گے۔ ان لوگوں میں عالم دین بڑے خوش ہیں، مقدس امانت کا لفظ آ گیا، اس کی کہیں بھی یہ آئین کے اندر کہیں بھی ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ حالانکہ وہ اصل قرآن و سننا ہی ہے، نہیں آئین میں وہ قرآن و سننا نہیں بنتا، کیونکہ کہنے والے پیپل آف پاکستان ہے۔ ٹھیک ٹھیک، لیکن جو وہ مقدس امانت حقیقت میں تو دھوکہ فریب کری ہے، بالکل صحیح، یہی تو سب سے بڑا دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں علماء کرام۔ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ جو پارلیمنٹ میں تھے 90% علماء بیٹھے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، وہ ان لفظوں کو آئین کو اس کی لیگل شکل میں ان کو اصطلاحات کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس وقت اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ قرارداد مقاصد کی لکھنے والا تحریک کنندہ کون ہے، ان کو نہیں پتا تھا کیونکہ اس کے آخر میں لکھا ہی نہیں۔ اور اس کو وقت جو تھے وہ پارلیمنٹ ممبران آف دی کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھے، ان کو قومی شناخت نہیں تھی وہاں پہ، اور وہ جب الیکٹ ہوئے تھے اس وقت تو مسلمانوں کے نمائندے تھے، مسلمانوں کے، کیونکہ جب 1946 کا الیکشن ہوا وہی لوگ جو چنے گئے وہ کہتے تھے مسلم آیا تو مسلم لیگ میں آ۔ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تھی اور کانگریس ہندوؤں کی واحد نمائندہ جماعت تھی۔ یہ اتھینٹک جماعتیں نمائندہ تھی مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی، اور جو مسلمانوں کی جماعت کے لوگ تھے یہ اسی میں سے نمائندے لیے قاعدہ میں وہ سلیکٹ ہوئے۔ وہ جو پاکستان کی اسمبلی تھی یہ اس میں مسلمانوں کے نمائندے تھے، لیکن یہ قرارداد ہے لکھتے وقت اس میں وہ پیپل آف پاکستان کے نمائندے، انہوں نے اپنا یہ موقف کیسے چینج کیا، اپنا یہ مینڈیٹ کیسے چینج کیا، اس کا کہیں جواب نہیں ہے۔ پیپل تو پاکستان بنا ہی نہیں، ابھی پاکستان کو آئین نہیں بنا، وہ لیگل اسٹیٹ نہیں بنی۔ جب تک آئین نہیں بنتا لیگل اسٹیٹ نہیں بنتی، وہ تو قرارداد لکھی جا رہی تھی۔ وہ پاکستان کے نمائندے، پاکستان کے پیپل کے کیسے نمائندے ہوئے؟ پاکستان تو خطے کا نام تھا اس وقت تک۔ یہ اس باتوں پہ جس سے بھی بات ہوتی ہے کوئی اس کے اوپر جواب نہیں ہے کسی کے پاس۔ بس اتنی موٹی موٹی باتیں کافی ہیں فی الحال آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، باقی تو اس کی تو تفسیر تو اتنی لمبی ہے کہ جانتے ہیں کہ اتنی موٹی کتاب۔ اچھا سر، یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہمارا